پولینڈ اور دیگر ممالک میں مقیم پولش کمیونٹی پر سوگ طاری ہے۔ ان کے مقبول صدر کی اہلیہ، سابق معزول صدر، پولش مسلح افواج کے سربراہ، اولمپک کمیٹی کے صدر اور ملک کے مرکزی بینک کے سربراہ سمیت روس جانے والے صدارتی وفد میں شامل 96 افراد روسی فضاؤں میں حادثے کا شکار ہو گئے۔ پولینڈ میں یہ سانحہ ملکی تاریخ کا المناک ترین واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر میدویدیو اور وزیر اعظم ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ روسی سرزمین پر یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، اس کی ہر زاویہ سے تحقیقات کی جائیں گی۔ پولش میڈیا کا کہنا ہے کہ صدارتی طیارہ 20 برس پرانا اور روسی ساختہ تھا۔ روسی ایئر ٹریفک کنٹرولر اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ پائلٹ نے لینڈنگ کے سلسلے میں ان کی ہدایات مسلسل نظر انداز کی۔ ابتدائی طور پر سانحہ شدید دھند کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حتمی نتائج تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آ سکتے ہیں، تاہم حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے عزیزوں نے اپنے پیاروں کی شناخت کے لیے ماسکو پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ ماسکو کے میئر نے ان افسردہ مہمانوں کے لیے مختلف ہوٹلوں میں 400 کمرے، کھانے، ٹرانسپورٹ اور طبی سہولیات کی مفت فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ جائے حادثہ سے 2 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ماسکو پہنچائی جانے والی لاشوں میں سے صرف 12 کی شناخت ان کی وردی سے ممکن ہوئی ہے، جبکہ پولش صدر لیگ کاکزیانسکی کا تابوت پولش دارالحکومت وارسا پہنچا دیا گیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ دیگر لاشوں کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کا سہارا لینا ضروری ہوگا۔ پولینڈ کے قومی سانحے پر جنوبی کوریا، متعدد امریکی ریاستوں اور اسرائیل سمیت عالمی برادری نے بھی پولش عوام کے نام تعزیتی پیغامات جاری کیے ہیں۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے قومی سانحہ کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سانحہ سے پولش معیشت متاثر نہیں ہوگی۔ مرزا غلام مصطفیٰ، ڈان نیوز۔